لتصنیف الاختبارات اللفظیہ۔ اختبارات کے حوالے سے ہم نے اس کے طریقے پڑھے تھے تین، کہ کس کس انداز سے جو آپ کی یعنی آپ کا جو لیول ہے، ٹھیک ہے جی، اور آپ کی جو مہارات ہیں ان کو جانچا جاتا ہے۔ یہ اصل تو ایم سی کیوز جو ہے وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے، لیکن چونکہ یہاں پر لغات کی ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے، اس وجہ سے انہوں نے اس بات کو اس میں شامل کیا ہے کہ ان مہارتوں کو جانچنے کے حساب سے۔ تو وہ تین طرح کی مہارات ہوتی ہیں جن سے جانچا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال تھا کہ علماء اللغہ الذین یہتمون ببنیۃ اللغہ ویصرفون النظر عن البعد الانسانی واصغر وحدہ عندہم الصوت۔ ٹھیک ہے جی، یہ سر پہلے جو آپ تصنیف کا کیا مطلب کیا ہے؟ ہم نے تو کتابیں سمجھا سر۔ ہاں تصنیفات، کتابیں آپ نے کیوں سمجھا؟ مطلب تصنیف اس کی کتنی اقسام ہیں؟ تصنیف کی جو اسالیب ہیں۔ نہیں یہاں پر اصناف اس سے مراد تھی نا، ٹھیک ہے جی، لتصنیف الاختبارات اللفظیہ، لفظی اختبارات کی اصناف، ان کے کتنے اسالیب ہوتے ہیں جو کہ استعمال ہوتے ہیں عرفاً۔ تین طرح کے اسالیب، جیسے آپ ٹیسٹ مختلف ٹائپ کے دیتے ہو، تو اس طرح لغوی مہارتوں کو جانچنے کے جو مختلف اصناف ہیں اس کے مختلف اسالیب ہیں۔ اچھا جی، اسی طرح دوسرا سوال تھا مدرسہ بنیویہ کی خصوصیات کے متعلق تھا کہ مدرسہ بنیویہ جو ہے وہ علماء اللغہ الذین یہتمون ببنیۃ اللغہ، لغت کی بنیادوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور صرف نظر اس سے یعنی انسانی جو معرفت ہے اس سے دور، اور ان کے نزدیک جو سب سے یعنی چھوٹا وحدہ ہے وہ صوت ہے۔ تو یہ کون تھے؟ مدرسہ بنیویہ والے۔ اور علم الصرف سے مراد علم بنیۃ الکلمہ ہے۔ العلم الذی تتعلق بالاصوات، اصوات سے متعلق جو علم ہے اس کو ہم علم الحروف کہتے ہیں، حروف کا علم، کیونکہ حروف ہی اصوات کے مترادف ہیں۔ اسی طرح لفظ واحد معانیۃ کثیرہ، یقال له الاشتراکات اللغویہ۔ اسی طرح جی اللغہ العربیہ التي لا تزال تستخدم عند الامم العربیہ لغۃ رسمیۃ و کتابۃ و تالیفا تسمى العربیۃ الباقیہ۔ یہ ہم نے پڑھا تھا، میں نے اس پہ کافی بات بھی کی تھی کہ عربی حساب سے ہم تو اس کی تین اقسام بناتے ہیں لیکن وہ دو ہی بناتے ہیں۔ تو اس میں جو عربیہ باقیہ ہے وہ اس میں وہ عربی زبان کہ جو ابھی مستخدم ہے عربی اقوام کے ہاں، اور ان کے ہاں بطور رسمی زبان، کتابت کی زبان اور تالیف کی زبان مانی جاتی ہے، اس کو العربیۃ الباقیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد تھا کہ دراست اللغہ علی النحو العلمی، علمی انداز سے جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں لغت کی، اس کو ہم علم اللغہ کہتے ہیں۔ اور ابن جنی کی جو تعریف ہے، جس میں لمبی تعریف، جس میں آپ نے پڑھا کہ یعبر بہا کل قوم عن اغراضہم، اس کے اندر چار اس نے اشرات جو ہیں وہ لگائی ہوئی تھیں، اس کو اربعۃ عوامل، وہ چار عوامل پر مشتمل ہے۔ متى نبحث فی اللغات آئے فی علم اللغہ مل مراد بھی، کہ جب آپ متى نبحث، جب ہم بحث کرتے ہیں لغات میں، اور یہاں کیا مراد ہے لغات سے؟ آئے فی علم اللغہ، علم اللغہ میں، تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ بات ہم نے پڑھی تھی کہ جرنل ہوتا ہے اس سے مراد، یعنی لغت الانسان ہوتی ہے، اس سے ہم کوئی عربی زبان مراد نہیں لے رہے ہوتے، کوئی خاص زبان نہیں لے رہے ہوتے، بلکہ انسانی زبانیں مراد ہوتی ہیں۔ الظروف البیۃ المعیشہ، یہ بات میں نے کی تھی اور مثال بھی دی تھی دبئی کے حساب میں۔ یہ جو ہے بصفات الخاصہ بالمتعلم، کسی بھی زبان کے متعلم کی صفات کے خاص صفات میں شامل ہے، اور یہ خصائص جو ہے یہ کس میں آتے ہیں؟ مؤثراً فی تعلیم اللغہ الثانیہ، لغات ثانیہ اور لغات اجنبیہ کی تعلیم میں یہ چیزیں کار فرما ہوتی ہیں، اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ اس کے بعد تھا جی کہ مہارت الاستماع، مہارت المحادثہ، مہارت القراءہ، مہارت الکتابہ، یہ ساری چیزیں کس کے متعلق ہیں؟ تتعلق لغیر الناطقین بالعربیہ۔ اس کے بعد تھا کہ الصوت والکلمہ والجملہ والمعنی، یہ جو چار عناصر اربع جن کو ہم کہتے ہیں، یہ لغت کے عناصر ہیں۔ ان اللغہ ہی الخاصیہ التی یتمیز بها الانسان عن سائر الحیوان، لغت ہی وہ خصوصیت ہے جو انسان کو تمام جو ہے وہ حیوانوں سے جدا کرتی ہے، اور یہ کس نے کہا تھا؟ دیکارت نے۔ المراد بعلم اللغہ، علم لغہ سے مراد ہے اللغہ فی ذاتہا ومن اجل ذاتہا، یہ دی سویسر کا نظریہ ہے۔ اور جو آگے تھا کہ جو نعوم تشومسکی ہے وہ کہاں پیدا ہوا؟ امریکہ میں، اور کب پیدا ہوا؟ 1857 میں۔ اور اسی طرح دی سویسر کب پیدا ہوا؟ 1857 میں پیدا ہوا۔ اللغات التی تتغیر ابنیتها بتغییر المعانی، ٹھیک ہے،
کہ وہ لغات کہ جن میں ان کی بنا جب بدلتی ہے تو معنی بھی بدلتے ہیں، تو تسمہ اللغات المتصرفہ التحلیلیہ۔ میں نے نا یہ جو سوال دیا ہے نا، یہاں سے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ عام طور پہ جو لاسٹ ٹائم بھی پیپر ہوا تھا اس کا اسلوب یہ تھا، اس کے اسلوب میں کچھ لوگوں نے سوال کے جواب ٹھیک لگائے لیکن وہ بھی ان کے غلط ہوئے، کیونکہ اس نے ایک ہی مطلب چیز میں 2-3 چیزوں کو شامل کیا ہوا تھا۔ اور اسی طرح اب یہاں پر جو ہے وہ اس نے جو ایم سی کیوز میں سوال دیا تھا وہ یوں دیا تھا کہ لغات متصرفہ میں وہ لغات کہ جب ان کی بنا متغیر ہوتی ہے تو معنی متغیر ہوتا ہے، تو اس کو ہم لغات تحلیلیہ کہتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ وہی لغات متصرفہ ہے، وہی لغات تحلیلیہ، یہاں کچھ لوگ غلطی کی ہے کچھ لوگوں نے۔ اس کے بعد ہے جی کہ تحول الیاء جیمن، جب یا کو جیم کے ساتھ بدل دیا جاتا ہے، او عکس یا اس کے برعکس کیا جاتا ہے تو اس کو اجاجا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یا کو جیم سے بدل دینا یا جیم کو یا سے بدل دینا اس کو اجاجا کہتے ہیں۔ اور اللغہ التی تستخدم فی المجالات التعلیمیہ والثقافیہ، جو ان مجالات میں استعمال ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لغت الثقافہ بھی کہتے ہیں، لغت التعلیم بھی کہتے ہیں، لغت فنیہ بھی کہتے ہیں۔ السفر کو اگر ام سفر پڑھا جائے تو یہاں کیا ہوگا؟ تمتانیہ ہوگا، ٹھیک ہے جی، سین کو میم سے بدلا ہے۔ اللغات الذی تمتاز بالسوابق واللواحق، جن میں سابقے اور لاحقے آتے ہیں، اور وہ جن زبانوں میں، اور وہ ان کی خاص خصوصیت ہے جو انہیں باقی زبانوں سے ممتاز کرتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں اللغات الالصاقیہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے کہ من صنف کتاب التصریف، کتاب التصریف کا مصنف کون ہے؟ وہ امام مازنی ہے۔ المظہر فی علم اللغہ، یہ کتاب آئی بھی تھی، میں نے پڑھائی تھی، اگر نہیں بھی آئی تھی تو یہ میں نے کہا تھا کہ یہ لغت کے جو جدید مصادر ہیں اس میں بڑی کتاب ہے، من آثار السیوطی۔ اطلق الفارابی علی العلوم اللغویہ، جو فارابی جو ہیں انہوں نے علوم لغویہ پہ جو اصطلاح جو ہے وہ بنائی ہے، دی ہے، چلائی ہے، وہ علم اللسان ہے۔ اور اسی طرح من ہوا صاحب المدرسہ بنیویہ، تو ہم نے پڑھا تھا کہ بنیویہ کا جو کون ہے؟ دی سویسر ہے، اور تولیدیہ کا کون ہے؟ تو شومسکی ہے۔ اس کے بعد ہے جی الاسئلہ المختصرہ عن علم اللغہ الحدیث، اکتب تعریف اللغہ عند الجمہور، جمہور کے ہاں کیا ہے؟ الاصوات التي يعبر بها كل قوم عن اغراضهم، ما هي اصغر وحدہ عند اصحاب المدرسہ بنیویہ۔ ابھی اوپر بھی یہ سوال، کچھ سوال ایسے تھے جو میں نے ریپیٹ کیے تھے کہ آپ کو یاد ہو جائیں اچھے سے، تو بھئی آپ ڈھونڈ کے بھی جواب لکھ سکتے تھے، تو یہ اس انداز سے میں نے تھوڑا آسان اس کو کرنے کی اپنی طرف سے کوشش کی تھی۔ تو اس میں الصوت ہی ہے یہ سوال، یہ آپ کا ایم سی کیو اوپر بھی ایک بار گزر چکا ہے، تو نیچے بھی میں نے پھر دیا اسی کو کہ وہ صوت ہے۔ اس کے بعد اکتب ثلاثۃ اسماء العلماء اللغویین العربیین، جنہوں نے اس فن میں کام کیا ہے، علماء یعنی لغات کے اس خاص فن میں، لغہ الحدیث کے لحاظ سے امام سیوطی ہیں، امام فراہیدی ہیں، امام فارابی ہیں، ابن جنی ہیں، ابن فارس ہیں، ان تمام لوگوں کی اس فن میں کتابیں موجود ہیں۔ پھر میں نے اسی طرح جی سر میں نے یہ لکھا ہے جلال الدین سیوطی 3rd نمبر پر، سر یہ ٹھیک ہوگا؟ 3rd نمبر کہ 4th نمبر؟ اکتب ثلاثہ اسماء العلماء اللغویین، اس میں نے لکھا ہے احمد فاری شدیاق، ابن جنی اور جلال الدین سیوطی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگا۔ جی سر۔ جلال الدین سیوطی کی ابھی کتاب ابن منصور اور ابن درید بھی لکھا ہے، وہ بھی ٹھیک ہوگا؟ ابن درید کی جمہرۃ اللغہ ہے، جی، اور سالبی ابن کی منصور کی لسان العرب۔ نہیں وہ نہیں ہوگا، وہ معجم ہے، ابن منظور تو بالکل بھی نہیں ہے، اور جمہرہ میں کچھ ہے، کچھ لغات کی ابحاث ہیں لیکن اس قدر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ بھی ایک قسم کی ڈکشنری ہے، یہ ایک فن ہی خاص ہے، یہ الگ، اس کو ان فنون سے تھوڑا سا الگ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا جی۔ معاجم اگرچہ یہ ہم نے پڑھا تھا کہ معاجم اس کے اندر آتی ہیں، بالکل اس میں شامل ہوتی ہیں، لیکن ان سے تھوڑا سا ہٹ کے ہم چونکہ اس خاص سینس میں بات کر رہے تھے کہ جنہوں نے اس فن کی طرف اشارے کیے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کی بات ہو رہی تھی۔ بارکیف ٹھیک ہے کسی درجے میں۔ اکتب ثلاثۃ اسماء الکتب حول علم اللغہ، تو اکثر وہی کتابیں دی ہیں جو اس میں آئی تھیں، المظہر فی علم اللغہ آئی تھی سیوطی والی، الصاحبی فی فقہ اللغہ ابن فارس والی آئی تھی، کتاب التصریف مازنی والی آئی تھی، سر و صناعت الاعراب ابن جنی والی آئی، تو یہی ساری کتابیں یہاں پر لکھنی تھی۔ اس کے سر جی آپ کتاب اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کی سیبویہ کی؟ کس کی؟ سیبویہ کی، سیبویہ ان کی کتاب تھی نا، الکتاب علم النحو کے اوپر، امام سیبویہ کی؟
نہیں وہ علم نحو ہے. دیکھیں نا علم النحو، آپ علوم کو کیوں نہیں ابھی تک پہچاننے کی کوشش کر رہے کہ اس نے ہر فن کو الگ کیا ہے. علم اللغہ کا مطلب ہی ہے کہ اللغہ فی ذاتها و من اجل ذاتها. اس کے اندر تو بنیت الکلمہ یا بنیت الکلام یا بنیت الاعراب کا ذکر ہی نہیں ہے. اب نحو ہے یا صرف ہے، یہ تو ایک بنیت الکلمہ میں چلا یہ ہم نے بات پڑھی تھی نا کہ پرانے علماء جو تھے وہ جس طرح کہ وہ ہم نے شریف رضی کی اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ فرق نہیں کرتے تھے اس کے اندر، وہ اسی کو صرف کو اور علم لسان کو ایک چیز سمجھتے تھے. لیکن متاخرین نے آگے اس میں فرق کر دیا ہے. اب وہ اور فن ہے، یہ اور فن ہے، تو ایک فن کو دوسرے فن میں داخل نہ کیا جائے. اچھا جی، میم صاد را حاذہ الامثلہ، یہ کس کی مثالیں ہیں جی؟ یہ فونیم کی مثالیں ہیں. اور مورفیم کی کتنی اقسام ہیں؟ مورفیم کی 2 قسمیں پڑھی تھیں، المقید اور الحر. اس کے بعد ہے جی ہاتی الکلمہ التی ترادف باللغہ العربیہ للمورفیم، اس کے مترادف جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ الکلمہ ہے. اور ہاتی الکلمہ التی ترادف باللغہ العربیہ للفونیم، تو ہم نے پڑھا تھا صوت یا حرف. العلم الذي یدرس مبانی الکلمات المفردہ المشتقات المختلفہ، جس میں آپ جو کلمات مفردہ ہیں ان کی بناؤں کو دیکھتے ہیں اور اس کے پھر جو اشتقاقات ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ مصدر سے فعل کیسے بن گیا، جامد کیسے بن گیا، فلانا کیسے بن گیا، تو اس کو علم الصرف کہتے ہیں. اور ما ہوا اہم المدارس اللغویہ الحدیثہ، موجودہ یہ ہم نے سٹارٹ میں جو پہلے پیج پہ باتیں پڑھی تھیں، مدرسہ بنیویہ اور مدرسہ تولیدیہ، دی سویسر کا اور پھر دوسرا تو شومسکی کا. تعلیم اللغات الاولیٰ الثانیہ الاجنبیہ، یہ ساری زبانیں موضوع ہوتا ہے کس کا جی؟ علم اللغات تطبیقی کا. اس میں صرف ثانیہ اور اجنبیہ نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس میں اولیٰ بھی شامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اولیٰ کے اندر جو آپ کی اصل زبان ہے تو آپ کو اس زبان کی مہارات بھی تو سیکھنی ہے، تو اس لیے وہ زبان بھی اس میں شامل ہوتی ہے. مل مراد بالاستنطاء، استنطاء سے کیا مراد ہے کہ تجعل العین الساکنۃ نونن. ٹھیک ہے جی، عین ساکن کی جگہ پر جب آپ نون لے کے آتے ہیں تو پھر استنطاء ہوتا ہے. آگے ہے لبیک یقال فیہ لبیش، لبیک کو جب ہم کہیں لبیک تو ہنا کا لہجہ یہاں کون سا لہجہ ہوگا؟ الشنشنہ. اور علیک یقال فیہ علیش، تو یہاں کون سا لہجہ ہوگا؟ یہاں پر کشکشا ہوگا. تو 2 لہجے الگ الگ ہیں یہ دونوں، بعض لوگوں نے ان کو اکٹھا کیا ہے، ایک ہی جگہ لکھا ہے. اذکر تعریف اللغہ عند خلیل بن احمد الفراہیدی، تو خلیل بن احمد فراہیدی نے کیا کہا تھا کہ اللغہ عبارت عن الکلام المصطلح علیہ بین کل قبیلہ، تو یہ خلیل بن احمد فراہیدی کا نظریہ تھا. اسی طرح جلال الدین سیوطی نے کیا کہا کہ ان اللغہ عبارت عن الالفاظ الموضوع للمعانی، یہ تعریف جلال الدین سیوطی کے نزدیک ہے. الاعراب، المثنى، الاضافات، التراکیب، یہ ساری چیزیں کس کے خصائص میں جاتی ہیں؟ علم النحو کے. التقلیب، الابدال، النحت، یہ 3 چیزیں آئی تھیں، یہ عوامل ہیں جو کہ مددگار ہیں کس میں؟ فی نمو اللغہ العربیہ و بتطویرها. اس کے بعد ہے جی کہ اول من اطلق مصطلح علوم اللسان العربی، یہ اصطلاح ایجاد کی تھی اس علم کے لیے سب سے پہلے ابو حیان التوحیدی نے، علوم اللسان العربی. اور اسی طرح تھا کہ حل ہناک فرق بین اللغہ والکلام ام لا، کہ فرق ہے. ہم نے 3 طرح کے فرق اس میں پڑھے تھے، کچھ لوگوں نے ماشاءاللہ وہ فرق پورے بتائے بھی ہیں اس میں، تو بہت زبردست ہے. تو ان کے درمیان لغہ اور کلام کے درمیان فرق ہے جی، ایک چیز نہیں ہے. ہم نے پڑھا تھا وہاں پر کہ کچھ جو ہے اس میں جو آپ کا جو کلام ہوتا ہے، لغہ جو ہوتی ہے وہ آپ کی اجتماعی ہوتی ہے، کلام آپ کا فردی ہوتا ہے. اس طرح کچھ جو ہے کافی سارے اس میں فروق لکھے ہوئے تھے. مل فرق بین الالہام والتواضع، ٹھیک ہے جی، یعنی وضعیت اور الہامیت میں کیا فرق ہے؟ الہام ہم نے پڑھا تھا نا کہ 2 نظریات اس کے بارے میں جنم لیتے ہیں، ایک نظریہ الہامیت کا ہے اور ایک تو وضعیت کا نظریہ. تو الہامیت میں یہ ہے کہ یہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے اور منزل ہے، منزلن ہے، یہ کہ یہ جو بھی زبان ہوتی ہے یہ منزل من اللہ ہوتی ہے. اور تواضع میں بتعامل المجتمع تدریجن، معاشرے کا تعامل تدریجن جس کو کرتا ہے اسے ہم وضع کہتے ہیں. اس کے بعد تھا جی کہ اصل اللغہ انما ہوا وحی ھذا ما قالہ. اب میں نے پہلے دیکھے نا، میں نے کوشش کی ہے اپنی طرف سے اس کو آسان رکھنے کی اور بات کو پھر ان لوگوں کے لیے جو نئے تھے خاص طور پہ کہ انہیں بھی سمجھ میں آ جائے کہ میں نے 2-3 بار ایک بات کو ریپیٹ کیا ہے. اب وہی بات جو ہے اسی کے نظریات کا پھر نیچے ذکر بھی کر دیا کہ اصل اللغہ انما ہوا وحی،
کہ لغہ کی حقیقت یہ ہے کہ وہ وحی و الہام ہے. یہ کس کا نظریہ ہے؟ احمد بن فارس کا. اور اصل اللغہ ہوا تواضع و اصطلاح، یہ کس کا نظریہ تھا؟ ابن جنی کا. اس کے بعد ہے جی کہ ابن فارس نے جو علم اللغہ میں کتاب لکھی تھی اس کا نام تھا الصاحب فی فقہ اللغہ. اچھا جی، حل ہونا کا فرق بین ابن فارس و احمد فارس، یہ سوال پتہ نہیں اب کلاس کے اندر آیا تھا نہیں، لیکن میرے خیال گروپ میں ڈسکس تو ہوا تھا یہ سوال، تو کہ ان دونوں کے درمیان فرق ہے. ایک احمد فارس الشدیاک ہیں جو اندلس والے ہیں، اور دوسرے احمد ابن فارس جن کو ہم لغوی شمار کرتے ہیں. ما ہی خصوصیہ تنسب الی شلوتزر العالم الالمانی، اس کیا خصوصیت ہے جس کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے؟ تو خصوصیت یہ ہے کہ اجاد الاصطلاح اللغات السامیہ، کہ اس نے لغات سامیہ کی اصطلاح ایجاد کی. ماذا تانی باللغہ العبریہ بابلیہ اشوریہ آرامیہ حبشیہ، جب یہ ہم ساری لہجے بولتے ہیں تو اس سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ اخوات اللغات السامیہ، ساری لغات سامیہ کی ہی آگے اخوات ہیں. اور فی ای شہر تقام، سوق اوقاز کب لگایا جاتا تھا؟ 20 ذیقعات سے ہوتا تھا. ما الفرق بین اصطلاح الفارابی و ابو حیان النحوی فی علم اللغہ، کہ علم اللسان جو ہے یہ فارابی کے ہاں ہے، اور علوم اللسان العربی یہ ابو حیان توحیدی کے ہاں ہیں. فی ای قرن من القرون کتب کتاب التصریف، کس میں لکھی گئی؟ قرن ثالث ہجری میں لکھی گئی. ما هو الاسم الذي اطلق ابن الانباری علی علم اللغہ، جو ابن الانباری نے علم اللغہ پر نام دیا ہے وہ علوم الادب کا نام ہے. متا ولدہ افرام نعوم تشومسکی، تو وہ 1928 میں پیدا ہوا. اہم وظائف اللغہ واوسعها انتشارا الاتصال، لغات میں نظریہ تولید کا بانی کون ہے؟ تو وہ تشومسکی ہے. دی سویسر کا انتقال 1913 میں ہوا. لسانیات کو پہلے کس علم کی شاخ تصور کیا جاتا تھا؟ علم الاشارات کی. یہ دی سویسر کے یہاں ہے. وہ علم جس میں لغت اور اس کے اسالیب کی ذمہ داریوں کے متعلق گفتگو کی جاتی ہے اور ایک زبان کا مختلف زبانوں کے ساتھ تعلق پرکھا جاتا ہے، اس علم کو علم اللغہ نظری کہتے ہیں. جس علم میں زبان کو اس حد تک سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جس کے ذریعے تعلیم و تعلم روزمرہ کے امور میں آنے والی مشکلات سے بچا جا سکے، اس علم کو علم اللغہ تطبیقی کہتے ہیں. معاشرے کی زبان کا علم اور زبانوں کے درمیان تقابل، زبان کی حقیقت کا تعارف، شماریات و کمپیوٹر کی زبان، درجہ بالا تمام امور علم اللغہ تطبیقی میں شامل ہیں. یہ ڈاکٹر احمد مختار عمر نے کہا تھا. یہ کس نے کہا تھا؟ کہ کسی بھی زبان کا حصول زمانے کے گزرنے کے ساتھ ہوتا ہے، اور زبان کی صفات میں علامات کے ساتھ اور علامات کے بغیر لکھا جانا تمام چیزیں شامل ہیں، کیونکہ زبان لوگوں کے افکار اور لوگوں کے ذہنوں کی ترجمان ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ڈاکٹر انیس ابراہیم نے کہا تھا. یہ کس نے کہا تھا؟ کہ زبان علامتوں کا نظام ہے، اور یہاں علامت سے مراد وہ اشارے ہیں جو کسی انسان کو اپنا ما فی الضمیر اعضاء و حواس سے بیان کرنے پر قدرت دیتے ہیں. تو یہ فندریس نے کہا تھا. اصوات سائتہ کی تعداد 6 ہے، جس میں 3 حرکتیں اور 3 علامتیں شامل ہیں. الجامعہ، اس میں کتنے مقاطع ہیں؟ اس میں 5 مقاطع ہیں، یہ ہم نے مقاطع پڑھے تھے. لغات کی ریسرچ میں کتنی طرح کے مناہج پر اسٹڈی کی جاتی ہے؟ ان مناہج کے نام منہج معیاری، منہج وصفی، تاریخی، مقارن، تقابلی. علم صرف، علم نحو، فقہ اللغہ، لسانیات، متقن باللغہ، ان تمام کا انگریزی میں مترادف تحریر کریں. سینٹیکس، مورفولوجی، فلولوجی، لنگوسٹکس اور لنگوسٹ، یہ ساری جو ہے اصطلاحات ان کے اوپر دی جاتی ہیں. تو اگر یہی صرف سوال تیار کر لیے جائیں اس فائل میں سے، اور اتنے سوال علم اللغہ الحدیث کے پیپر میں سے جو اہم ترین سوال ہیں وہ سارے اس فائل میں موجود ہیں، اگر انہی کو تیار کر لیے جائے تو انشاءاللہ آسانی سے اس پورشن میں سے آنے والا سوال کلیئر کیا جا سکتا ہے.